ناظرین گرامی، میں ہوں جواد مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ بائی جواد مصطفیٰ۔ ناظرین گرامی، آج ہم جس ٹاپک پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے قوم عاد۔ قوم عاد کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسے آیا، کس طرح یہ قوم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی مستحق ٹھہری۔ آج ہم ان تمام باتوں کو ڈسکس کریں گے، لیکن اپنے ٹاپک پہ بڑھنے کی طرف سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو کائنڈلی اسے لائک کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب پہ دیے ہوئے بٹن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی اور جلد پہنچ سکیں۔ تو ناظرین گرامی، ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، قوم عاد۔ ناظرین گرامی، بحیرہ عرب اور بحیرہ احمر کے جنوب اور شمال میں ایک بہت بڑا صحرا واقع ہے جس کا نام ہے صحرائے الاحقاف۔ یہ عمان سے لے کر مغربی یمن کی سرحدوں تک پھیلا ہوا ہے، اور اگر اس کا تاریخی منظر اٹھائیں تو اسے صحرائے اعظم دنیا بھی کہا جاتا ہے، جہاں پہ کوئی قدم رکھنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ وہاں کے بدو تک سے لے کر کسی بھی سائنٹسٹ اور ریسرچر تک کوئی اس میں جانے کو اپنی خودکشی سمجھتا ہے اور نہ ہی کوئی جانا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صحرائے الاحقاف ہے یہ سفید اور باریک ریت کا ایک وسیع و عریض صحرا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبرت کا نشان بنایا، اور یہ وہ صحرا ہے جس میں کوئی جانا پسند نہیں کرنا تو دور اگر کوئی ایک چیز بھی پھینکے تو وہ بھی ملنا ناممکن ہے۔ ناظرین اکرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ صحرائے الاحقاف جو کہ آج ایک صحرائے اعظم دنیا بنا ہوا ہے، جو کہ ایک خوف کا عالم ہے، جو کہ ایک عبرت کا نشان بن کے اس دنیا میں موجود ہے، کبھی یہ دنیا کا سب سے سرسبز اور شاداب علاقہ ہوتا تھا، اور اسی علاقے میں دنیا کی سب سے بلند و بالا عمارات کو تعمیر کیا گیا، اور اس عمارت کو بنانے والے کوئی اور نہیں، قوم عاد ہی تھی۔ جی ناظرین، قوم عاد وہ قوم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے قداور، طاقتور اور مالدار پیدا کی، اور اس جیسی کوئی قوم دوبارہ پیدا نہیں کی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں کہا کہ ان جیسی کوئی اور قوم ہم نے کسی اور ملک میں پیدا نہیں کی۔ یہ حضر موت اور نجران سے کے درمیان کے علاقے میں واقع تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قوم ارم بھی کہا، اور اس کے اللہ تعالیٰ نے 13 قبائل بنائے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ قرآن پاک میں یاد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہود کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم کو الاحقاف میں ڈرایا۔ کیوں ڈرایا؟ کس لیے ڈرایا؟ یہ تو وہ قوم تھی جو کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں، فضیلتوں اور اس کی بے شمار جو ہے نعمتوں کا اس کے اوپر انبار تھا، برسات تھی۔ تو پھر اس قوم کو کیا ایسی ضرورت پڑی کہ ہود علیہ السلام نے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا، کہ انہیں اپنی قوم کو الاحقاف کے صحرا میں، جو آج کا صحرا ہے، اس وقت کا سب سے سرسبز اور شاداب علاقہ ہے، اس میں ڈرانا پڑا۔ تو اس کی وجہ یہ تھی ناظرین کہ قوم عاد جو ہے یہ بت پرستی پہ مائل ہو گئی تھی۔ اس نے خدا کی نعمتوں اور اس کی فضیلتوں کے باوجود اس کی وحدانیت کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہرایا۔ کئی روایات میں ملتا ہے کہ جو قوم عاد کے بت تھے، جو ان کے نام حمود اور حب بتائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ابن کثیر کی روایت میں ہے کہ اس کا جو تیسرا بت ہے اس کا نام تھا سمت۔ ناظرین گرامی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اپنے عذاب کا مستحق ٹھہرایا، اور یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر ہدایت کے اس قوم کو چھوڑ دیا۔ اس کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو مقرر کیا گیا، جنہوں نے، جیسے کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، قرآن پاک میں ذکر ہے کہ ہود کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم کو الاحقاف میں ڈرایا۔ تو اس الاحقاف میں ڈرانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ بت پرستی کو چھوڑ دو، اور یہ وہ سب کام چھوڑ دو جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، لیکن ان کی قوم اس طرح کرنے سے بالکل رضامند نہیں تھی۔ ناظرین گرامی، قرآن پاک کے مطابق الاحقاف کے مسکن میں بسا کرتی تھی یہ قوم، اور اس کا مسکن جو تھا حجاز، یمن اور یمامہ، اور یمن کے مغربی ساحل سے عراق تک جو تھا وہ تھا پھیلا ہوا تھا۔ ناظرین گرامی، اس قوم کی عمر جو تھی وہ طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ 800 سال کی انہیں عمر عطا کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنی خوشنودی اور رضا کی، ایسی برسات کی کہ انہیں تمام عمر کسی قسم کی کوئی جسمانی کمزوری اور کسی قسم کی
کوئی بیماری انہیں نہیں ہوتی تھی، اور یہ اپنے دور میں سب سے خوشحال قوموں میں شمار ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اتنی طاقت عطا کی تھی کہ اس قوم کے لوگ ایک ہاتھ سے درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دنیا میں 1500 سال تک کے لیے حکومت عطا کی۔ مطلب کہ آپ یہ کہہ لیں کہ اپنے دور کی جو قوم عاد ہے وہ ایک سپر پاور تھی، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ ان کا زمانہ حکومت 1700 قبل مسیح سے لے کر 2300 قبل مسیح تک کا ہے، اور ناظرین گرامی ان کی خصوصیت تھی کہ انہیں عالی شان محل بنانا پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر بہت پسند تھے، اور یہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے جو ہے وہ اپنے محلات اور اپنے بڑے بڑے ستون یہ بنایا کرتے تھے اپنے قداور ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ بڑے بڑے پہاڑ کاٹ کے محل عالی شان تعمیر کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام نعمتوں سے مالا مال کیا، یہ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آگے اور زمین میں خرابی پیدا کرنے لگے۔ ناظرین گرامی، جو قوم عاد ہے اس کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے سام سے ہے، مطلب کہ سام کی نسل سے جو آگے بڑھی قوم عاد جو ہے اس کا تعلق سام سے ہے۔ ان کا فضیلتی نشان یہ ہوتا تھا کہ اونچے مقام پر اپنا نشان بنایا کرتے تھے۔ ان کی قوم کا ایک نشان تھا جسے یہ اونچے پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر بنانے میں فخر محسوس کرتے تھے، اور اپنے لمبے قداور ہونے کی وجہ سے اور لمبے ستونوں کی وجہ سے ایسا کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا تھا۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ارم کی قوم یا قوم ارم بھی قرار دیا ہے۔ اس کے باوجود یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی ناپسندیدگی کے کاموں سے باز نہیں آئے۔ ناظرین گرامی، ابھی حال میں ہی جب الاقاف کے مقام پر ریسرچرز نے ریسرچ شروع کی، اس کے کھنڈروں کے اوپر ریسرچ کی گئی، تو بڑے بڑے ستونوں کے کھنڈر دریافت ہوئے، اور پانی کا کنواں وہاں سے نکلا جس میں آج بھی کھدائی کے دوران جو ہے وہ پانی نکلا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ لوگ برتن بناتے تھے پتھر کے، ہر چیز بنایا کرتے تھے یہ پتھر کی، تو کھدائی کے دوران پتھر کے برتن اور پتھر کی مختلف چیزیں جو ہیں وہ برآمد ہوئی ہیں۔ اب ان پہ ہم بات کرتے ہیں عذاب کی، کہ آپ نے ان لوگوں کی فضیلتیں بھی سن لیں، ان پہ اللہ تعالیٰ کے کرم نوازیاں بھی دیکھ لیں، ان کی آپ نے نافرمانی بھی دیکھ لی، ان کے کام بھی دیکھ لیے کہ یہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی گستاخ قوم ٹھہری، کس طرح یہ سرکوبی کر گئی، کس طرح اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے باوجود انہیں شیطان نے بہکایا اور یہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئی۔ تو ناظرین گرامی، ان کے اوپر 7 رات اور 8 دن کا عذاب اور شدید ترین ہوا کا عذاب ان کے اوپر لایا گیا، اور انہیں اس عذاب کا مستحق ٹھہرایا گیا۔ شدت ہوا کے اس قدر ہونے کے باوجود یہ لوگ اتنے سخت جان تھے کہ یہ لوگ 7 دن زندہ رہے اور 8ویں دن مر گئے، اور ہوا کے اس شدید طوفان نے اٹھا کے انہیں سمندر میں پھینک دیا کہ ان کی لاشوں کا بھی کوئی نشان نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ہود کو بھیجا، اس نے کہا کہ بھائیو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم مجھ سے ڈرتے نہیں؟ اس کے بعد ان کی قوم نے انہیں جواب دیا کہ تم ہمیں کم عقل اور جھوٹے معلوم ہوتے ہو، کہ ہم جو اپنے باپ دادا کی روایات آ رہی ہیں کیا ہم انہیں چھوڑ دیں، اور تم چاہتے ہو کہ ہم اس خدا کی عبادت کریں جو نظر نہیں آتا۔ میں آپ کو ناظرین گرامی اس کا مفہوم سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیا کہ تم پر عذاب غضب مقرر ہو گیا ہے، اور تم ان کاموں پر لڑتے ہو جو تمہارے باپ دادا خود سے رکھ گئے، مطلب کہ ہود اور حب اور سمد، کہ تم ان کے پیچھے اس خدا سے جنگ کر رہے ہو جن بتوں کے ناموں تک کو تمہارے باپ دادا نے رکھا ہے، جس کی اصلیت سے تم اس سے زیادہ واقف نہیں ہو۔ تو ناظرین گرامی، ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتوں وعظوں کو بھی نہ سنا، اور اللہ تعالیٰ کے 7 راتیں اور 8 دن کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قوم عاد کے اوپر ہوا کا عذاب نازل کیا تو صرف انگوٹھے جتنی جگہ چھوڑی اس ہوا کے گزرنے کے لیے،
مطلب کہ ایک انگوٹھے جتنی جگہ چھوڑنے سے بھی اس ہوا کی شدت اتنی تھی کہ انہیں اٹھا، جب یہ مر گئے تو انہیں اٹھا کے اس ہوا نے سمندروں میں پھینک دیا۔ ناظرین گرامی، حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 150 سال کی عمر عطا کی۔ جب یہ 50 سال کے ہوئے تو انہیں نبوت بخشی گئی۔ 50 سال انہوں نے اپنی قوم کو واعظ کیا۔ جب یہ 100 سال کے ہوئے تو ان کی قوم نے ان کی بات نہ مانی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب کا مستحق ٹھہرایا اور ان پر ہوا کا شدید ترین عذاب مسلط کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام 50 سال زندہ رہے اور ان کا مزار خضر کے مقام پر واقع ہے۔ تو یہ تھی قوم عاد کی داستان، یہ تھی وہ وجوہات اور یہ تھی ان کی سرکوبی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور دیے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔